بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگیں تباہی اور بربادی لاتی ہیں، اور خاص طور پر اگر دنیاوی مفادات کے لیے جنگیں لڑی جائیں تو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، ذلت اور خواری ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ذلت اور خواری ہی ایسے لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ جنگ صرف ایک صورت میں ہونی چاہیے، امن قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں جو رکاوٹیں اگر ڈالی جا رہی ہوں تو ان کو ہٹانے کے لیے آخری اربع جنگ ہے۔ مودی سرکار عرصہ دراز سے جنگ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، بڑا شوق ہے ان کو، اور پورا ایجنڈا ان کا گویا اسی چیز کے گرد گھومتا ہے کہ وہ پاکستان اور مسلمانوں کا بالکل خاتمہ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے جنرل عاصم صاحب بھی ماشاءاللہ اگریسو ہیں، اور زبردست انداز سے مودی کو جواب بھی دیا ہے، اور خاص کر جو دو قومی نظریہ انہوں نے پھر تازہ کیا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ قوم کو جوش اور مورال اونچا کرنے میں ثابت ہوا ہے۔ دیکھیے آج میرا خطاب جو ہے ان دونوں بھائیوں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بچے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے فوجی بھائی جنرل عاصم صاحب کو مشورہ دوں گا کہ اس گرم ماحول میں قوم کو جہاں اس کا مورال ہائی کرے وہاں ایمان اور عقیدے کی طرف لازمی توجہ دلائیں، کیونکہ ایمان اور عقیدہ اصل ہے، اور آپ حافظ قرآن ہیں۔ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایک عہد و پیمان کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں، اور تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی نہ کریں گے، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں گے، کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکاریں گے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگا، واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، پکارے نہیں ہوں گی، کسی اور کا نظام نہیں اپنایا جائے گا، گویا عہد و پیمان ہے۔ تو اس عہد و پیمان کو کتنی بار توڑا جا رہا ہے، دن میں 1000 مرتبہ توڑتی ہے یہ قوم۔ تو لہٰذا اس طرف توجہ دلائیں قوم کو کہ پہلے اپنے بتوں کو توڑو، صحیح معنوں میں ان کو توڑو۔ اپنے بتوں کی پالش کرنا، ان کی رکھوالی کرنا، اور دوسروں کے بتوں کو توڑنے کی خواہش رکھنا، یہ نہ صرف جہالت ہے بلکہ فریبکاری بھی ہے، دوگلا پن ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ۔ تو اس ماحول کو بالکل کیش کریں جنرل صاحب، اور بالکل یہ موقف قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوگا کہ پہلے ہم اپنے ان سارے بتوں کو توڑ دیں، اور یہ جو اس کے رکھوالے ہیں، چاہے بڑے بڑے علماء اس کے اندر آتے ہیں، مفتی محمود صاحب جیسے وہاں لاہور میں حلوہ بانٹتے رہے ہیں، اور کتنے اور ہیں، یہ طارق جمیل ہوں، مفتی تقی عثمانی ہوں، ان کے بڑے ہوں، محمود الحسن نے دیکھیے کتنا ظلم کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو پکارنا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ بتائیے، اس کے بعد پھر پروفیسر غفور چادر چڑھانے گئے مودودی صاحب کی زندگی میں، اور انہی فتووں کی وجہ سے ہمارے عمران خان صاحب جا کے گن شکر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو میں قائم کر دوں گا۔ ہر تقریر، ہر موضوع، ہر انٹرویو کا آغاز وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مذاق اڑاتے ہیں، عملی زندگی کے اندر شرک کرتے ہیں، امام زامن بنتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگواتے ہیں ان کے سٹیجوں کے اوپر سے۔ تو لہٰذا جنرل صاحب یہ مسئلہ بالکل اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اور ایمان اور عقیدے کو اصل بنائیں، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان میں بھی امن و سکون قائم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ فتح بھی ہماری ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، دیکھیے آپ دو قومی نظریہ کے اوپر تقریر کریں جوش سے تو تالیاں بھی بجیں، اور اس کے بعد قوم اس کو اپریشیٹ بھی کرے، لیکن یہی بات جب آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ میں یہی مسئلہ اٹھایا تھا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ ہمارے کرنل نجم الحسن ملک صاحب ایک خاص طبقے سے تعلق تھا ان کا، وہ یہی نعرہ یونٹ کے اندر لگواتے تھے،
دم دم علی علی نعرہ حیدری۔ تو میں نے ان کو منع کیا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ شرک ہے، تو اس پر انہوں نے بہت زیادہ پرسنل وہ انہوں نے لیا اس کو، اور اپنے میل ملاپ کے ذریعے مجھے آرمی سے آؤٹ کروا دیا۔ تو اس کی تحقیق کروائیں، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے۔ آپ میری آرمی کی جو فائل ہوتی ہے وہ آپ کھلوا کے دیکھ لیں، اس میں ساری اپلیکیشنیں پہلے دن سے لے کر آج دن تک میں ہمیشہ، بلکہ آپ کو بھی میں نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ کورٹ آف انکوائری کرائیں، اور چونکہ اب یہ مذہبی جنگوں کا آغاز ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے قرآن اور حدیث پڑھنے کا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت مسلمہ جب تک ایمان خالص کی طرف نہیں آئے گی، یہ دنیا کی ذلت اور خواری نہیں ہٹے گی۔ اور دوسری بات، بالفرض آپ پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا لیں، لیکن ایمان اور عقیدہ اگر نہیں ہے، اسی طرح شرک کی یہ اڈے چلتے رہے اور اس کو اہمیت نہ دی گئی، اس شرک اور کفر کا خاتمہ نہ کیا گیا، تو جنت جانا ناممکن ہو جائے گا۔ چاہے پوری دنیا آپ کے لیے دعائیں مانگے، یونیفارم میں کوئی مارا جائے یا بغیر یونیفارم کے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی حفاظت میں بھی اگر کوئی مارا جائے گا، لیکن اگر عقیدے کے اندر شرک ہے تو جنت نہیں جا سکے گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے سنجیدگی سے لیتے ہیں یا اس کو جس طرح پوری قوم نعرے لگا رہی ہے، کفر و شرک کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم جانے دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں، جانے دینے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ۔ دوسری بات، نریندر مودی سے میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھو، اتنی زیادہ خدائی کے دعوے نہ کرو۔ آپ سے بڑے بڑے اس زمین پر خدائی کے دعوے کر کے گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو، جو مخلص مومن تھے، ان کو بڑی اذیتیں دیں۔ فرعون کی مثال ہے، نمرود کی مثال ہے، ابو جہل کی مثال ہے، اور کتنے ہیں انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے بعد ابھی وہ کہاں ہیں جانتے ہیں آپ؟ ابھی وہ کہاں ہیں؟ وہ جہنم کی آگ کے اندر ابل رہے ہیں، جس طرح پکوڑے ابلتے ہیں یہ تیل کے اندر اور روسٹ کیے جاتے ہیں، اس طرح ان کی وہاں چیخو پکار لگی ہوئی ہے۔ اور دور والوں کی بات چھوڑو، ابھی یہ آپ کے قریبی جتنے اس سے پہلے آپ سے زیادہ طاقت والی تھی، اندرا گاندھی تھیں، اس کا بیٹا راجیو گاندھی تھا، اور کتنے گزرے ہیں، واجپئی گزرے ہیں، اور یہ جتنے بتوں کے پجاری یہ رہے ہیں، یہ آگ کا ایندھن بن گئے، آگ کے اندر اتر گئے۔ تو اس دور کے اندر یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، یہ آپ کے رب کا کلام ہے، یہ صرف ہمارے رب کا کلام نہیں ہے مودی صاحب، یہ آپ کے رب کا کلام ہے۔ اس لیے پوری قوم آپ سے متاثر ہوگی، آپ ایمان خالص کو اختیار کریں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ اس میں ہار گئے ہیں، بلکہ آپ پھر جیت جائیں گے۔ ایمان عقیدے کی آپ بات مانیں گے تو آپ ان مسلمانوں سے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں، یقین کیجیے، اور آپ کی وجہ سے آپ کا پورا ملک ہے وہ ایمان کی طرف آ جائے اور حقیقی بھائی چارہ قائم ہو جائے گا۔ اور یہ مسلمان بھی اگر اصلی اسلام کی طرف آ جائیں تو یہ مورتیاں بھی ختم کر دو، مل کے دونوں توڑو، دونوں فوجیں مل کے مورتیاں بھی توڑے، جس راستے میں مورتی آئے مورتی کو توڑ دیا جائے، اگر مندر آئے مندر کو توڑ دیا جائے، اور ان کا کوئی گنبد ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے، دونوں مل کے توڑو، ان مزاروں کو، قبروں کو، آستانوں کو، اور سلیب کو، اور جتنے بھی یہ بت ہیں اللہ کے راستے میں حائل ہیں، پھر اس کے بعد پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں۔ آپ کی بات لوگ سنتے ہیں تو یہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا آپ کا، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، اور ہمارے ملک کے لیے۔ ہر طرف خوشی خوشی ہوں گی، یقین کرو، اور جو بھی مرتا جائے گا جنت کی بہاروں کے اندر جا کے آنکھیں کھولے گا، جنت الفردوس میں جائے گا، بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دے گا۔ یہ برج خلیفہ اور یہ بڑے بڑے پیلس اور یہ بڑے بڑے ویلاز کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ وہاں سونے اور چاندی کے محلات آپ کو ملیں گے، ادے نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے آپ کو ملیں گے، خدمت گزار خادم بیٹ مین ملیں گے جو ایک ہی عمر میں رہیں گے، اور کھانے ہوں گے، پھل ہوں گے، پرندوں کے گوشت ہوں گے، کیا کچھ پورا قرآن پڑھا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اسی نقطے کے گرد گھومتی تھی، یہی دعوت دی تھی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جس کو ماننے کے بعد دیکھو کس طرح امن و سکون آیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی دعوت کی وجہ سے امن و سکون آیا تھا اور مدینہ ریاست بنی تھی، اور پوری دنیا میں امن و سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، یہ دونوں کو میرا یہی کہنا ہے، دونوں میرے بھائیوں کو، اور نہیں مانیں گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے، وہ ایک دوسرے کے ذریعے لڑا کے تمہارا برگس نکال دے گا، اور مالک ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ کے بندے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا یہ دین غالب آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، اس نے زمین پر غلبہ پانا ہی پانا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، زمین پر ایک وقت آنے والا ہے، نہ کوئی سلیب ہوگی، نہ کوئی مورتی ہوگی، نہ کوئی گنبد ہوگا، نہ مزار ہوگا،
نہ جمہوریت ہوگی، نہ تعویذ گنڈا ہوگا، نہ پیری مریدی ہوگی، نہ پنڈت ہوں گے، نہ مولوی ہوں گے، نہ یہ پیر ہوں گے، نہ خطیب ہوں گے جو آج کل ہمارے رکھے جاتے ہیں۔ خالص مخلص مومن ہوں گے زمین کے اوپر، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بڑی ہمدردی کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے اکثریت انسانوں کی اس بات کو نہیں مانے گی، لیکن آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے۔ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے، اور بالکل بات صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔